بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی پاک اور شفاف نہیں ہے جتنا وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہو۔ انسان اپنے حال پر مطمئن نہیں، وہ آنے والے وقت میں بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ مطمئن آدمی نہ کوئی شکایت کرتا ہے نہ کوئی تقاضا، اللہ کی طرف وہی گیا جس کا ساتھ اللہ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ وہ ختم ہونے والی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسی سے محبت بھی کرتا ہے۔ جنہیں 5 نمازوں کی توفیق مل گئی، اسے چاہیے کہ وہ چھٹی نماز کی بھی فکر کرے، یعنی شکرانے کی نماز۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنے اللہ پر بھروسہ کر لو، ہمارا اللہ وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب انسان اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کی ضرورت پورا کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے مایوس نہیں لوٹاتا۔ گناہگار کی محفل میں شرکت کرنے والا وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا، اور ایسی محفل جہاں کھلم کھلا گناہ ہوتا ہو، وہ محفل ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ فضول چیزیں اور فضول باتوں کو چھوڑ دو، احمق لوگ ہم سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرے۔ جب تک ہم اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف نہیں کر لیتے تو یہ دل اللہ کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا۔ جو شخص دنیا کمانے میں مصروف رہتا ہے، زیادہ پریشانیاں بھی اسی کے اوپر آتا ہے۔ زندگی میں خاموش رہنا سیکھو، یہ خاموشی ہمیں نجات دلائے گی۔ کسی کو حقیر اور کمتر نہ سمجھو۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو آدمی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے پست اور ذلیل ہو جاتی ہے۔ آگ سوکھی لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندوں کے نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے، بندوں کو معافی دی جائے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کی جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائے تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے اللہ کی رضا مانگو، اس کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ اور جتنی چاہے نماز پڑھو اور روزے رکھو، اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک حرام مال سے نہ بچتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے، اور جب انسان گناہ میں لگا رہتا ہے وہی دلی تنگی ظاہری گرفت بن جاتی ہے۔ اچھے دن آپ کے طرف آتے نہیں، اس کے طرف جانا پڑتا ہے۔ درد کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور سخت دلوں کو رلا دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، اب درد کی وجہ سے ہی اس کو یاد کر لے۔ جس آدمی کو تجربہ نہیں ہوتا وہ مصیبت میں پھنس کر بچنے کی تدبیر کرتا ہے، جو کہ بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھا یا برا سوچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے طرف سے ہر ایک کام کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے راستے میں سمجھ آنے کے لیے ایک مقرر وقت درکار ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو غم میں بھی محبت کا مٹھاس محسوس ہوتا ہے۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا جب تک وہ کچھ نہ بننا چاہے۔ اگر انسان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ یہ 2 چیز ہو تو زندگی سنور جاتی ہے۔ پہلا اخلاق، دوسرا عمل۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کی ذہنیت وہی رہتی ہے۔ روحیں ان کے مالک کا گھر ہوتی ہے، اگر اس پر
اگر دستک دو تو بہت پیار سے دو۔ جو آپ کو اندھیرا سمجھتا ہے وہ آپ کو کبھی روشن نہیں سمجھے گا۔ بے شک چاہے اگر آپ سورج کو اوڑھ کر آ جاؤ۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر ہی رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ، اسی لیے فیوچر کو آنے دیجیے اور فیوچر کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔ ہر چیز کو جلدی کیوں طلب کرتے ہو؟ پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہو؟ کل ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کا ابھی کوئی نہ وجود ہے اور نہ کوئی مزہ، تو ہم اس کی مصیبتوں اور اس کی آرزوں اور جو واقعات مقدر میں ہو سکتے ہیں اس کو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو ہلاک کیوں کریں؟ اور جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آئے گا یا نہیں بھی آئے گا، اور ہمیں خوش کر دینے والا ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے اور ابھی وہ وجود میں نہیں آیا، تو پہلے ہی ہم اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اس تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ بہت سے لوگ دنیا میں فیوچر کو اندھیرا، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطان ہماری زندگی میں بھوک اور غریبی کا احساس دلاتا ہے اور خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے اور ہمیں بھلائی سے روکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زمانے میں ہونے والے تمام حالات کو چھوڑ کر ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے زمانہ سمیٹا جائے گا، چنانچہ سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ آگ کا شعلہ بلند ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ خالی نہ بیٹھو۔ دنیا میں خالی بیٹھنے والا وہ ہوتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ ان کا ذہن اور دماغ بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آدمی کا بیکار بیٹھنا نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کا ذہن شیطانوں کا ٹھکانہ بن جائے گا، بے لگام جانور کی طرح ادھر ادھر بھٹکے گا۔ اور جب آپ کام سے خالی بیٹھو گے تو غور و فکر اور الجھنیں آ کر ہی رہے گی۔ ماضی، حال اور مستقبل کی فائلیں کھل جائے گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ بیکاری کے بجائے کوئی اچھا کام شروع کر دے۔ بیکار رہنا اپنے آپ کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ سکون کی یہ دوا لے کر خودکشی کرنا ہے۔ ہر وقت سکون اور آرام غفلت کا نام ہے۔ خالی بیٹھنے سے اچھا اپنے گھر میں کوئی کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام خود ہی کیا کرتے تھے۔